لو جی افشاں میاں محمد نواز شریف اور پچھلی حکومت میں ان کی جتنی بھی کابینہ تھی، سمجھو آدھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ غدار اور بغاوت کے الزام کے نیچے آ گئی ہے۔ مطلب ریسیپی میں کوئی نیا مسالہ نہیں ہے؟ کوئی نیا مسالہ نہیں ہے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے لیڈرز کو آپ غدار اور باغی کہہ کے صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے جتنے بھی ووٹرز ہیں اور ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، آپ ان کی انٹیلیجنس کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ الارمنگ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم پر بھی یہی ساری ایلیگیشنز لگا دی، یہی سارے الزامات لگا دیے۔ کشمیر ہمارے ہاں فارن پالیسی کے حوالے سے ایک محور سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے راجہ فاروق حیدر صاحب کی اگر ٹویٹ دیکھی ہو، اس کا اینڈنگ نوٹ بڑا تکلیف دہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بینگ این اینٹی انڈیا کشمیری آئی ایم ورڈ فار مائی فیوچر۔ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کشمیریوں کو جن کا وہ وزیر اعظم ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے کشمیر کاز کے نام پہ جو ایک پورا ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، اور اس نیریٹو کا ایک چہرہ ہے وہاں کا وزیر اعظم، آپ اس کو غدار اور باغی کہہ رہے ہیں۔ دس از پیتھیٹک، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا ویسے افشاں، یہ جو تم نے بات کی تھی نا ریسیپی والی جو بدلی نہیں ہے، واقعتاً مطلب اگر ہم پاکستان کی اس مختصر سی تاریخ کا جائزہ لیں تو شروع سے ہی، اب پہلا نام میرے ذہن میں حسین شہید سہروردی۔ بالکل حسین شہید سہروردی صاحب کا آتا ہے۔ کتنا بڑا لیڈر، جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی پالیٹکس کو عوامی بنایا بنگال میں۔ اس زمانے کی جو ایک جاگیردار مسلم اشرافیہ تھی، مینلی آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ ان کے انٹرسٹس کو سرو کر رہی تھی۔ تو جو الیکشن ہوئے گاہے بگاہے، اس میں مسلم لیگ کی کیا پرفارمنس تھی، اور جناب سہروردی صاحب کے بنگال میں گراؤنڈ ورک کے بعد 46 کے الیکشن میں کلین سویپ، تو اتنے بڑا کنٹریبیوشن کرنے والا کہ ایک نئے ملک کے اندر آپ کی پالیٹکس کو وہ ریلیونٹ بنا رہا ہے۔ کاشف، انہوں نے بنگال کے قحط کے دوران جو کام کیا وہ ایک منفرد اور مضبوط لیڈر بن کر ابھرے۔ آپ نے انہیں بھی مطلب ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بھی غدار ہیں، اور پھر آپ کے وزیر اعظم بھی رہے وہ ایک سال تک، تقریباً ایک سال تک وزیر اعظم رہے، پھر ان کو غدار بھی ڈکلیئر کیا، جلا وطن بھی کیا، اور بڑی پرسرار حالات میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ آئی تھنک یہ 1963 کی بات ہے۔ یہ ایک بڑا سیڈ چیپٹر ہے۔ دوسرا نام میرے ذہن میں شیر بنگال کا آتا ہے، AK فضل الحق صاحب، ہے نا، ان کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اور حیرانی کی بات، حیرانی سے زیادہ جو جسے کہیں کہ اسٹرینج ہے کہ جناح صاحب نے قرارداد لاہور ان سے پیش کروائی۔ قرارداد لاہور جس کو آپ اپنے جنریشنز کو قرارداد پاکستان کے طور پر پڑھاتے ہیں، وہ پیش کرنے والے بندے کو آپ نے کہا کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، اور یہ مطلب غدار کے طور پر آپ اس کو پیش کر رہے تھے۔ کس بنیاد پر؟ کہ جی انہوں نے خیر سکالی کی ایک تقریب میں تقریر کی، اور ہمارے اس وقت کے اخبارات نے مثبت رپورٹنگ کر کے نا مطلب بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، ہے نا، اور وہی الزام ابھی مودی کی بات ہوتی ہے تو وہ کنیکشن تھے گاندھی کے ساتھ اور نہرو کے ساتھ دیا۔ ارے بھائی اس زمانے کی پالیٹکس اور تھی، بالکل۔ اب ہم لوٹوں کی بات کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک ہی جو لیڈر ہے سیاسی، وہ کانگریس میں بھی ہے اور جو ہے وہ اس میں بھی ہے، مسلم لیگ میں بھی ہے، جناح صاحب، ٹھیک ہے۔ پھر AK فضل الحق صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اور کانگریس کے جنرل سیکریٹری بھی تھے۔ He was the only person۔ مادر ملت فاطمہ جناح، جنہیں اپوزیشن نے اپنا لیڈر چنا، اور آپ نے مادر ملت کو بھی ایجنٹ اور غدار اور کس بنیاد پر قرار دیا یہ کہ یہ باچا خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے ورژن کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور باچا خان کوئی معمولی آدمی تھا؟ دیکھیں حقوق مانگ رہے تھے نا، حقوق، مطلب وہ اتنا بڑا لیڈر، ونس اگین جو اسٹیریوٹائپس ہیں، ہمیں تو اب اسٹیریوٹائپس پڑھائے جاتے ہیں نا پختونوں کے بارے میں، جی ایکسٹریمزم اور پتہ نہیں پستولیں، یہ وہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ نان وائلنس کی سیاست آخری عمر تک قائم رہے، کہاں وہ آئیکن ہے نان وائلنٹ سیاست کے، اور کس بنیاد پر کہ وہ بھی آئینی حقوق مانگ رہے تھے، وہ بھی آپ کے غیر جمہوری قدم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، احتجاج جو کہ آپ کو ریاست حق دیتی ہے، آپ اس کے اوپر ہی غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں۔
بہت افسوسناک ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ ابھی تک اس کا جو ہے نا اثر باقی ہے. بالکل. یہ آپ بات کر رہی ہیں جب سرحد اسمبلی توڑی گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ مطلب ان دنوں میں خدائی خدمت گاروں نے میٹنگ کی اور یہ بتایا کہ ہم ڈسکنیکشن کرتے ہیں تمام جو بھی ہمارے تعلقات رہے ہوں گے گاندھی کے ساتھ. تو کیا اس وقت بھی کیا الزامات تھے؟ ملک توڑنے کی سازش، غداری، کانگریس اور گاندھی سے روابط، اور یہی سب کچھ آپ آج بھی سن رہے ہیں. ملک توڑنے والا ایک اور بندہ بھی غدار قرار دیا گیا تھا. جی اکبر بگٹی کی بات کر رہا ہوں میں. انفارچونیٹ. جو کہ بلوچستان کی سیاست کو مین سٹریم کر رہے تھے، جنہوں نے بلوچوں کے حقوق مانگے، اور ظاہر ہے جب آپ حقوق مانگیں گے، انسانی اور شہری حقوق مانگیں گے، تو آپ پھر غدار تو بنیں گے. ہم نے بنگلہ دیش کی بات کی، کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا، کے پی، بلوچستان، سندھ. جو سندھی لیڈرز کے ساتھ ہم نے کیا، کیونکہ وہ بھی نیٹو کے حقوق کی بات کرتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. بھٹو صاحب کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ ملا، بی بی شہید کو بھی ملا، اور آصف علی زرداری. پرسنلی آپ اس بات سے اگری کریں نہ کریں، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے آئین کی سب سے بڑی خدمت کرنے والا ان پورے 70 72 74 سالوں میں ایک بندہ ہے، آصف علی زرداری. جتنا بڑا کنٹریبیوشن صدر آصف علی زرداری کا ہے آئین پاکستان کے لیے 18ویں ترمیم کی صورت میں، سول سپریمیسی کی لڑائی کے لیے، میرے لیے تو وہ اس لیے بھی بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہیں کہ انہوں نے اس سب تشدد قید میں رہ کر کوئی شکایت نہیں کی. پاکستان کھپے کا نعرہ لگا. پاکستان کھپے میں ان کا کنٹریبیوشن، اور آپ ان کے لیے بھی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں پھر اب یہ سب کچھ آپ پنجاب میں اٹھا کر لا رہے ہیں. اہم بات یہ ہے، یہی غلطی ہے، کیونکہ اس سب میں جو ایک کٹ تھا، گٹھ جوڑ تھا نا، ایک لیڈ پنجابی کلاس کا اور ایک ہماری جو ایک لیڈ اردو کلاس تھی، انہوں نے مل کے کہیں یہ ڈیوائس کیا نا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والا، ابھی واپس آ رہا ہے. کاشف سو گلاں دی گل ہے کہ اس ملک میں جو بھی قلمکار، جو بھی لکھنے والا، سوچنے والا انسانی حقوق مانگے گا، شہری حقوق مانگے گا، کہ لوگوں کو ان کے حقوق دو، ریاست سے یہ کہے گا کہ حقوق سلب نہ کرو، وہ غدار ہے. آپ دیکھ لیں. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اب وہ وقت آ گیا ہے، اسپیشلی یہ جو ابھی جمہوری ہماری سٹرگل سٹارٹ ہونے والی ہے، پی ڈی ایم، آئی تھنک یہ سیاستدان اس دفعہ میک شور کریں کہ نیٹو کے شعور کو، اس کی سینسیبلٹی کو، غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا تماشا اب ختم ہونا چاہیے. اچھا کاشف، یہ ساری باتیں ایک طرف، مجھے نا ایک بات آپ کو یاد کرواتے رہنا پڑتا ہے کہ ساڈے ملک دے وچ ایک کوئی سرٹیفائڈ سنگین نہیں کی سرٹیفائڈ عدالتی سنگین غدار ایک ہی بندہ ہے. اس کا نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے. نہیں، میرا خیال ہے سبھی کو پتہ ہے کیونکہ ایک ہے.